بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل ماء دائم، اور ہر وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو، اذا وقعت فیہ، جب اس میں گر جائے، نجاست، لم یجوز الوضوء بہ، تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، قلیلا کان او کثیرا، خواہ تھوڑی ہو وہ نجاست یا زیادہ، لأن النبی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر، حکم کیا، بحفظ الماء من النجاست، نجاست سے پانی کو محفوظ رکھنے کے بارے میں، فقال، پس فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں، ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، اور اس میں غسل، ہرگز اس میں غسل نہ کرے جنابت سے، وقال علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدکم من منامہ، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، تو ہرگز نہ ڈالے اس میں اپنا ہاتھ، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھو لے، ثلاثاً، 3 مرتبہ، فإنہ لا یدری، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ، پانی اگر ٹھہرا ہوا ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو پھر اس سے وضو کرنا بالکل ناجائز ہوگا، خواہ وہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نجاست سے پانی کو محفوظ رکھا جائے، چنانچہ 2 حدیثیں ذکر کی۔ پہلی حدیث ہے کہ تم میں سے ہرگز کوئی آدمی کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں جنابت کا غسل کرے۔ دوسری حدیث ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست گر جائے پانی کے اندر تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب اس دوسری حدیث کے اندر صرف احتمال کی بنا پر کہ معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں پہ رات اس نے گزاری ہے، فقط احتمال ہے نجاست کے لگنے کا، تو جب احتمال کی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ برتن کے اندر نہ ڈالے، تو اگر حقیقتاً نجاست گر جائے تو اس کا حکم تو بطریق اولیٰ معلوم ہو گیا کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہوا، کھڑے پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا بالکل جائز نہیں ہے، خواہ وہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا امر فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں پر 2 حدیثیں ذکر کی گئیں۔ پہلی حدیث ہے، لا یبولن احدکم، کوئی ایک کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں جنابت کا غسل کرے۔ دوسری حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو اس حدیث میں صرف احتمال کی بنا پر کہ معلوم نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، نجاست کا صرف احتمال ہے، اس کے باوجود پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر حقیقتاً نجاست گر جائے تو اس کا حکم تو بطریق اولیٰ معلوم ہو گیا کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ باقی ماء دائم اس لیے فرمایا کہ اگر وہ پانی جاری ہے، چشمے کا پانی ہے، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ساری تفصیل ہمارے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجاست گر جائے اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پانی 2 مٹکوں کے بقدر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو نجاست کے گرنے سے اس سے وضو جائز ہوگا، اور اگر پانی 2 مٹکوں سے کم ہو تو پھر وضو جائز نہیں ہوگا۔ یہ اوپر ذکر کردہ ساری تفصیل ہمارے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجاست گر جائے اور اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو، ذائقہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو وضو کرنا جائز ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجاست گر جائے تو اگر پانی 2 مٹکوں کے برابر یا اس سے زائد ہو تو وضو جائز ہے، اور اگر پانی 2 مٹکوں سے کم ہو تو پھر وضو جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ایک روایت ہے، الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کر سکتی، ناپاک نہیں کرتی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے، نجاست گر جائے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہوگا بشرطے کہ اس کے اوصاف تبدیل نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق بیر بضاعہ سے ہے۔ وہ کنواں تھا کہ جو جاری پانی کے حکم میں تھا، اس لیے کہ اس سے باغات سیراب ہوتے تھے، وہ وافر مقدار میں پانی ہوتا تھا، تو اس کا حکم ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ نجاست گر جائے تو اس سے وضو جائز ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین لا يحمل خبثا، جب پانی قلتین کو پہنچ جائے تو وہ خبث کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ معلوم ہوا کہ جب پانی 2 مٹکوں کے بقدر ہو یا اس سے زائد ہو تو نجاست گرنے سے اس سے وضو جائز ہو جائے گا۔ ہم جواب 2 دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کا متن اور اس کی سند دونوں میں ضعف اور اضطراب ہے، اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اس ضعف اور اضطراب والی بات نہ بھی کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لا يحمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی قلتین کو پہنچ جائے تو وہ متحمل نجاست نہیں ہو سکتی، وہ پانی متحمل نجاست نہیں ہو سکتا، یعنی فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ وقوع نجاست فی الماء، پانی میں نجاست کا گرنا، واما الماء الجاری، بہرحال جاری پانی، اذا وقعت فیہ نجاست، جب گر جائے اس میں نجاست، جاز الوضوء منہ، تو جائز ہے اس سے وضو کرنا، اذا لم یری لہا اثر، جبکہ نہ معلوم ہو اس کا کوئی اثر، لأنہا، اس لیے کہ وہ نجاست لا تستقر، نہیں ٹھہرتی، مع جریان الماء، پانی کے جاری ہونے کے ساتھ۔ واما الماء الجاری، جاری پانی میں نجاست گر جائے تو پھر اس سے وضو جائز ہو جائے گا بشرطے کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پانی چونکہ جاری ہوگا تو ناپاکی کے جو ہے وہ بہاؤ کی وجہ سے ناپاکی ظاہر نہیں ہوگی اور وہ رک نہ سکے گی بلکہ آگے چلی جائے گی۔ تو مسئلہ ہے کہ جاری پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے تو پھر اس سے وضو جائز ہوگا بشرطے کہ نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ چونکہ پانی جاری ہوگا تو وہ ناپاکی رک نہ سکے گی بلکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے بہہ جائے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ جاری پانی کون سا ہوتا ہے، تو متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، جاری پانی وہ ہوتا ہے جسے عرف میں جاری کہا جائے۔ نمبر 2، جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جس میں سوکھے تنکے بہہ جائیں۔ اور نمبر 3، جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والا جب دوبارہ چلو لے تو اس کے ہاتھ نیا پانی ہاتھ لگے، پرانا پانی آگے چلا جائے، بہہ جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ جاری پانی کون سا ہوتا ہے، متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، جاری پانی وہ ہے جسے عرف میں جاری پانی کہیں۔ نمبر 2، جاری پانی وہ ہے کہ جس میں سوکھے تنکے بہہ جائیں۔ اور نمبر 3، جاری پانی وہ ہے کہ وضو کرنے والا جب دوبارہ چلو لے تو اس کے ہاتھ نیا پانی لگے، پرانا پانی بہہ جائے، نیا پانی اس کے ہاتھ لگے۔ والغدیر العظیم، اور بڑا حوض، بڑا تالاب وہ ہے الذی لا یتحرک، کہ متحرک نہ ہو، احد طرفیہ، اس کی 2 جانبوں میں سے ایک جانب، بتحریک الطرف الآخر، دوسری جانب کو حرکت دینے کے ساتھ، اذا وقعت، جب گر جائے، فی احد جانبیہ، اس کے 2 جانبوں میں سے ایک جانب میں، نجاست، نجاست، جاز الوضوء، وضو جائز ہے، من الجانب الآخر، دوسری جانب سے، لأن الظاہر، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان النجاست لا تصل الیہ، کہ نجاست اس تک نہیں پہنچے گی۔ والغدیر العظیم، بڑا حوض، بڑا تالاب، اس کے ایک جانب میں اگر نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ دوسری جانب تک نجاست نہیں پہنچی ہوگی، لہذا دوسری جانب میں وضو کرنا جائز ہوگا۔ بڑا حوض اور بڑا تالاب، اس کے ایک جانب میں اگر نجاست گر جائے تو دوسرے کنارے، دوسرے جانب میں وضو کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اس دوسری جانب میں نجاست اور ناپاکی نہیں پہنچی ہوگی۔ باقی غدیر عظیم کیا ہوتا ہے، بڑا حوض کون سا حوض ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا الذی لا یتحرک، کہ اگر
ایک جانب کو حرکت دی جائے تو دوسری جانب میں حرکت پیدا نہ ہو۔ بڑا حوض وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک جانب کو اگر حرکت دی جائے تو دوسری جانب میں حرکت پیدا نہ ہو۔ باقی حرکت کون سی؟ مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، غسل کی حرکت، یعنی ایک جانب سے اگر کوئی غسل کرے اور اس کی وجہ سے حرکت ہو تو وہ حرکت دوسری جانب تک نہ پہنچے، دوسری جانب ساکن ہی رہے۔ نمبر 2، محض ہاتھ کی حرکت، یعنی ایک جانب سے اگر ہاتھ سے حرکت دی جائے تو وہ حرکت دوسری جانب میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 3، وضو کی حرکت، یعنی ایک جانب سے اگر وضو کیا جائے اور اس کی وجہ سے حرکت ہو تو دوسری جانب میں حرکت پیدا نہ ہو۔ غدیر عظیم، بڑا حوض وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک جانب کو حرکت دیں تو دوسری جانب میں حرکت پیدا نہ ہو۔ باقی حرکت کون سی؟ مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، غسل کی حرکت، یعنی ایک جانب سے اگر غسل کیا جائے اور اس جانب میں حرکت پیدا ہو تو دوسری جانب میں حرکت پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 2، محض ہاتھ کی حرکت، یعنی ایک جانب سے محض ہاتھ سے پانی کو حرکت دی جائے تو وہ حرکت دوسری جانب میں پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 3، وضو کی حرکت، یعنی ایک جانب سے اگر وضو کیا جائے اور اس میں وضو کی وجہ سے حرکت پیدا ہو تو وہ حرکت دوسری جانب میں ظاہر نہ ہو، دوسری جانب متحرک نہ ہو۔ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، اور اس چیز کا مرنا کہ جس کا نہ ہو خون بہنے والا، فی الماء، اس کا مرنا پانی میں، لا یفسد الماء، خراب نہیں کرتا پانی کو، کالبق، جیسا کہ مچھر، والذباب، اور مکھی، اور آگے ہے والزنابیر، اور بھیڑ، والعقارب، اور بچھو۔ وموت، پانی میں اگر ایسا جانور مر جائے کہ جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا، وضو کرنا جائز ہوگا، جیسا کہ مچھر، مکھی وغیرہ۔ پانی میں اگر ایسا جانور مر جائے کہ جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو اس کی وجہ سے پانی خراب نہیں ہوتا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا، جیسا کہ مچھر، مکھی وغیرہ۔ اس کی دلیل ایک حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، کھانے پینے کی اشیاء میں بلا خون والے جانور کے مر جانے سے اس شے کا کھانا پینا اور اس سے وضو کرنا درست ہے جی۔ دلیل ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، کھانے پینے کی اشیاء میں بلا خون والے جانور کے مر جانے سے اس شے کا کھانا پینا درست ہے، اس سے وضو کرنا بھی درست ہے۔ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، اور اس چیز کا مر جانا کہ جو رہتی ہے پانی میں، لا یفسد الماء، وہ پانی کو خراب نہیں کرتی، جیسا کہ السمک، مچھلی، والضفدع، اور مینڈک، والسرطان، اور کیکڑا۔ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ، وہ جانور جو پانی کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں، وہ اگر پانی میں مر جائیں تو پانی خراب نہیں ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، جیسا کہ مچھلی، مینڈک اور کیکڑا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلی مر جائے تو اس سے تو پانی خراب نہیں ہوتا، لیکن اور جانور مر جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وہ جانور جو پانی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، پانی میں مر جائیں تو پانی خراب نہیں ہوگا، وضو جائز ہوگا، جیسا کہ مچھلی، مینڈک اور کیکڑا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلی مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن کوئی اور جانور جو پانی میں ہی رہتا ہو مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔